إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ويقول كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس کا مطلب یہ ہے، بے شک سال کے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 مقرر کی ہے. جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے عزت و احترام کے ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم زیادتی مت کرو. نیکی چھوڑ دیتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے جی اس مہینے میں. ویسے کبھی نیکی چھوڑنا گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا ہے گناہ ہے. اسی طرح برائی کرنا، گناہ کرنا یہ ہمیشہ ہی برا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر کوئی آدمی گناہ کے کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. 4 مہینے اللہ نے عزت و احترام کے رکھے ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی. ایک تو کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تینوں مہینے مسلسل آتے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اور الگ سے ایک مہینہ آتا جس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں. رجب کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. عرب کے لوگ بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ رجب کے مہینے میں جیسے بقرعید میں ہم لوگ جانور ذبح کرتے، قریش کے لوگ، مضر کے لوگ جانور ذبح کرتے تھے. اسلام میں تو نہیں ہے، وہ لوگ اتنا احترام کرتے تھے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں، ان کی تو ضرورت نہیں ہے. رمضان کا ایک مہینہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی 11 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ ایک ہی مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے، باقی 11 مہینوں کا ذکر نہیں ہے. تو یہ گویا رجب کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے اور جلد سے جلد جمعے کو بھی آنا چاہیے. صاحب کتنا بہترین موقع ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو لوگ کہ اذان کے بعد آتے ہیں، خطیب جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں فرشتے ان کا نام نہیں لکھتے، وہ بھی خطبہ سنتے، اپنے صحیفے بند کر دیتے، رجسٹر بند کر دیتے، اب ان کا قلم نہیں چلتا. لہٰذا رجب کے مہینے میں بھی احترام کرو. رجب کے آخری دن آ رہے ہیں، اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے. عام طور پر رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں. معراج ہوئی، بالکل صحیح بات ہے. کب ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے، لیکن لوگ شب معراج مناتے، چراغاں کرتے مسجدوں میں اور رات میں نمازیں پڑھتے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ چراغوں کا ثبوت ہے، نہ اسی طرح یہ رات میں لائٹنگ کرنے کا تو اسراف ہی اسراف ہے۔ قرآن حدیث سے سب ثابت نہیں ہے۔ معراج ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ معراج نہیں ہوئی، جھوٹی بات ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ کو لے گئی۔ اللہ لے گیا جی، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے لے کر گئے مکے سے مسجد اقصیٰ کو، جو فلسطین میں ہے۔ کتنی دور ہے مکے سے فلسطین؟ 1300 کلومیٹر ہے۔ عام طور پر ان دنوں میں مکے سے نکل کر بیت المقدس کو جاتے 18-20 دن لگتے تھے۔ اونٹ کی سواری، کون سی ٹرین، کون سا ہوائی جہاز، کون سا ٹو ویلر، کچھ نہیں نا، اونٹوں پر بیٹھ کر جاتے، چل کر جاتے تو 18-20 دن لگتے تھے۔ کیوں کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سیر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو ہم یہاں کی ساری نشانیاں بتائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ تو معراج بھی سیرت کے واقعات میں سے بہت اہم واقعہ ہے معراج کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ، مکے کے لوگ بائیکاٹ کرے، نکال دیے مکے سے، نہیں رہنا تم بھی نہیں رہنا، تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں، مسلمان رہیں کافر رہیں، وہ بھی نہیں رہنا۔ ایسے پورے لوگوں کو نکال دیے۔ شعیب ابی طالب، یہ پہاڑ کا حصہ تھا، جاؤ وہاں جاؤ، مکے کے اندر نہیں رہنا، نکال دیے۔ اور باقاعدہ ایک اعلان بھی لکھ دیے کہ ان کو باہر کیا گیا ہے، کوئی بھی آدمی ان سے لین دین نہیں کرنا، بیپار نہیں کرنا، ان کے یہاں شادی نہیں کرنا، ان کو اپنی بچی نے، سب لکھ دیے، لکھ کے کعبے پر لٹکا دیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال 4 مہینے تھے وہاں، 2.5 سال کے قریب تھے وہاں۔ سارے لوگ بھوکے پیاسے، بیچنا نہیں، خریدنا نہیں، ان کی مدد نہیں کرنا۔ پھر بھی بعض لوگ مکے کے نوجوان رات میں چھپ کے لے جا کے آٹا ڈال دیتے، کچھ چیز ڈال دیتے کھانے پینے کی رات میں۔ دن میں کرے تو قریش کو معلوم ہو جائے گا، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ بچے بچیاں اتنا روتے تھے، ان کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس طرح تھا جی بہت زمانے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ مکے کے نوجوانوں نے جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے طے کیا بھائی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بستی کے لوگ ہیں، کیوں ان کو ایسا کریں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، ہم ان کو جو ہے مکے کو بلا کر لائیں گے۔ کل جو میٹنگ ہوگی، یہ 6-7 آدمی نوجوان تیار ہوئے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب بات آئی بائیکاٹ کی، ایک نوجوان نے کہا یہ نہیں چلے گا، ہمارے ہی سب لوگ ہیں، مکے والے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، کیوں ایسا کریں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو بلا کر لائیں گے۔ اس نے کہا میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں، میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا یہ رات میں ہی ان لوگوں نے پلاننگ کی ہے، اور نبی کریم نے بتا دیا وہ جو لگائے ہیں اعلان پوسٹر، اس میں کیا بھی باقی نہیں ہے، سب دیمک خالی بسم اللہ ہے نا اتنا باقی ہے، بسمک اللہم، اس کے سوا سب ختم۔ نکال کے دیکھا سب ختم تھا۔ پھر اللہ کے رسول مکے کو آ گئے۔ ابو طالب بھی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، آپ کے چچا تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی، وہ بھی وہیں تھے۔ سارے لوگ جی مکے کو آ گئے۔ آنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کے بہت زیادہ سپورٹر تھے، بہت زیادہ مدد کرتے تھے، اپنی جان کو بھی دینے کے لیے تیار۔
ان کا انتقال ہوا جی، اللہ کے رسول کو بہت رنج ہوا. ظاہر بات ہے کسی اچھے کافر کے انتقال کے پر بھی ہم رنجیدہ ہو سکتے. فرض کرو ہمارے محلے میں کوئی ایسا کافر ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہم کو سپورٹ کرتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہمارے دل میں رنج ہو سکتا ہے. اس کے جنازے میں جا کر یعنی اس کو جا کر دیکھ بھی سکتے، اس کے گھر میں جا کر بہت اچھے آدمی تھے جی، کلمہ پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کچھ بھی اس طرح کا لفظ ہم بول سکتے ہیں. دوسرا، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، 6 مہینے میں دونوں کا انتقال ہو گیا مکے کو آنے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے. اللہ نے اس موقع پر آپ کو بلایا آسمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ہجر میں سویا ہوا تھا، آئے فرشتے جبریل علیہ السلام. یہ نبی بننے کے تقریباً 11.5 سال بعد کا قصہ، یہ نبی بن گئے. پھر اس کے بعد مجھے لے کر گئے، ایک سونے کا تشت لائے. اب اس میں آب زمزم تھا کیا تھا معلوم نہیں. مجھے کاٹے، حلق سے لے کر یہاں تک کاٹ کے دل نکالے، دل نکال کے اس تشت میں دھوئے، پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر سلا دیا جی. حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ میں نشان تھے سیون کے. اللہ اکبر، کیسی قدرت ہے جی اللہ کی. اسی وقت ہو گیا. پھر وہاں سے ایک جانور کو لے کر آئے. وہ جانور کتنا تھا؟ گھوڑے سے ذرا چھوٹا تھا، گدھے سے ذرا بڑا تھا. براق کیوں کہتے ہیں؟ سفید تھا، خوبصورت تھا، یا یہ کہ بہت تیز چلتا تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کو بھی براق میں سوار کیا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے، لیکن آسمان پر نہیں، دنیا میں کہیں بھی پہنچایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے آپ اس میں سوار ہو جائیے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے، ذرا بدکا ہٹا ادھر ادھر. جبریل علیہ السلام نے کہا ارے دنیا کے سب سے بڑے افضل انسان تیرے اوپر سوار ہونے جاتے، تو انکار کرتا. پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میں نے غلطی کی. پھر اس کے بعد نبی کریم کو اس پر بیٹھایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. مکے سے کہاں جانا ہے؟ بیت المقدس کو جانا ہے، فلسطین کو جانا ہے. وہاں تک گئی جی. تھوڑی دیر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لیلم من المسجد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم من المسجد، رات کے تھوڑے حصے میں لے کر گئی جی. وہاں بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام جمع تھے. اب یہ پہلے نماز پڑھا اللہ کا رسول نے واپس آ کر نماز پڑھا ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا، حدیث میں کلیئر کٹ کیا بھی نہیں ہے. وہاں تک گئی جی. وہ جو براق تھا اس کو باندھے دروازے پر، رسی اس کی باندھے. پھر اس کے بعد یہ اسراء بولتے رات کا سفر، معراج کا مطلب ہے اوپر اڑنا. وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو لے کر اوپر گئے، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں. کہتے نا زمین کی کشش سے شخل زمین سے قریب ہو تو کھینچتی، اس سے اوپر چلے گا تو آسمان کھینچتا، ویسا قصہ ہے. گئے جی اللہ کے رسول. جانے کے بعد دروازے پورے بند، آسمان کے دروازے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جا کے جبریل علیہ السلام ناک کیے، دستک دیے. فرشتے نے پوچھا کون ہیں آپ؟ کہا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کوئی ہیں؟ ہاں محمد ہیں. اللہ بلایا ہے کیا ان کو؟ ہاں بلایا ہے. دروازہ کھولے جی. دیکھے تو وہاں ایک بزرگ ہستی ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کہ تمہارے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کرو. اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا
بیٹے وعلیکم السلام، بہت اچھے بیٹے ہو۔ آدم علیہ السلام سیدھی طرف دیکھتے ہو ہنستے خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے روتے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ سیدھی طرف ہے نا، یہ سب جنت کو جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کے آدم علیہ السلام کو بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں سب جہنم کو جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کو بہت رنج ہوتا ہے۔ کتنے جائیں گے جنت میں، جہنم میں کتنے جائیں گے؟ اللہ اکبر، 10,000 میں ایک آدمی جنت کو جائے گا، 9,999 لوگ جہنم کو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کرنا چاہیے اللہ ہم کو بھی اور ایک آدمی میں سے ہم کو بھی بنا دے اللہ۔ کیا معلوم کتنے گناہ ہم نے کیے، اللہ کو ناراض کیے، نمازیں چھوڑے، غلط کام کیے، کتنے گناہ کیے جی، معلوم نہیں کس کا کیا انجام ہوگا۔ خیر اس کے بعد اوپر 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 گئے، ہر آسمان کو دروازہ، ہر آسمان میں سوال، آپ کون ہیں؟ میں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ محمد۔ اللہ بلایا ہے کیا؟ ہاں۔ ویسے ہی گئی جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سارے انبیاء نے کہا نیک بھائی، بہترین بھائی بولے۔ آدم علیہ السلام بولے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام بولے بیٹے، بڑے اچھے بیٹے، آؤ خوش آمدید بولے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ یہ ہمارے نبی جبریل علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا کہ اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا، مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں، ان کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، 2 باتیں بتائی۔ ایک بات تو کہا محمد تمہاری امت کو بتاؤ جنت بہترین زمین ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا بڑا عمدہ ہے، لیکن خالی ہے، درخت وغیرہ نہیں ہے، تم امت کو بولو کہ ان میں درخت لگاؤ۔ کیسے لگائیں گے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ایک درخت لگے گا، سبحان اللہ پڑھو ایک درخت لگے گا، الحمدللہ پڑھو ایک درخت لگے گا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سلام بھی بھیجا اور یہ بھی ہم کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اور ذرا اوپر گئے، وہاں ایک سدرۃ المنتہا بیر کا درخت جی، بیر کتنے بڑے تھے، ایک مٹکا رہتا نا اتنا بڑا جی ایک بیر، اور اس کا پتا ہاتھی کے دانت کے اتنا، ہاتھی کے کان کے اتنا بڑا بڑا پتا۔ وہاں گئے، اس کو عجیب و غریب رنگ آتا تھا وہ درخت کو۔ نبی کریم فرماتے ہیں کیسے رنگ کیسے خوبصورتی تھی میں بول نہیں سکتا، اتنا خوبصورت، اللہ کا حکم آتا اللہ کا حکم جاتا وہاں سے، ایسے ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اب اللہ کے دربار میں پہنچے، لیکن اللہ کو نہیں دیکھے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے نبی کو سلام بھی کیا، السلام علیکہ ایھا النبی، وہی ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں تشہد میں، اللہ کے رسول ہم کو سکھایا اس لیے ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی سامنے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ نے جو تحفہ دیا اس کو ویسے ہی نماز میں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، 50 نماز جی، بہت خوش ہو گیا اللہ کا رسول، 50 نماز کتنا ثواب جی، کتنا ثواب ہے۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، اب سارے انبیاء تو انتقال ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، پھر کیسے پہنچے وہاں آسمان پر؟ اللہ کی قدرت جی، اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، عاجزی نہیں، اس کے اندر کوئی قصور نہیں اور کوئی کمی نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سارے انبیاء پہنچ گئے وہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا تم کو؟ کہا کہ 50 نماز کی ثواب ہے، 50 نماز کی ایک دن میں ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے۔ اچھا نہیں جی، تمہاری امت نہیں پڑھیں گے،
मैं आजमा चुका हूँ, मैं टेस्ट कर लिया हूँ, बनु इसराइल नहीं मानते थे, तुम्हारी उम्मत भी नहीं मानेगी। जाके अल्लाह से बोलो, अल्लाह मेरी उम्मत पर इतनी नमाज़ें भारी हैं, कम कर दो। बहरहाल अल्लाह ने कम की। फर्जो 50 के बजाय 40 क्या होगा, 30 क्या होगा, 25 क्या होगा। 5 जब हुआ, जब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने, नहीं ये भी नहीं पढ़ सकते मुसलमान। देखो आज मुसलमान वैसे ही ना हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते जी, कैसे हम ना बदबख्त हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के रसूल को उम्मत की ख्वाहिश, कितना सवाब ना, वज़ू करो सवाब है, नमाज पढ़ो सवाब है, कितना सवाब है। कहा अल्लाह के रसूल ने नहीं, अब मुझे शर्म आती है। कई मरतबे जाकर आ गया और अल्लाह ने कह दिया ये 5 नमाजें, लेकिन सवाब 50 नमाज का देंगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब जी, पढ़ते 5 नमाज, सवाब उनका है। फिर उसके बाद इसी तरह आते थे तो फरिश्ते कहते थे मोहम्मद तुम्हारी उम्मत को बोलो हिजामा करो, कपिंग करो बोलो। फरिश्ते आसमान पर हमको बोल के भेजे हैं कपिंग करो, सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। अल्लाह अकबर, आसमान से ये तोहफ़ा लेकर आए हिजामा का, कपिंग का। कितना है जी। अल्लाह के रसूल माइग्रेन आता उसके लिए कपिंग करे थे, दूसरा कुछ भी दर्द होता वहाँ कपिंग कराते थे। उस ज़माने में थोड़ा अलग तरीक़ा था, बैल की सींग होती ना, उसमें सोराह करके उसको करके खींचते थे मुंह से। अभी तो वो आ गया, कप लगा देते, मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से तोहफ़ा जी, एक तोहफ़ा 5 नमाज का, सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें वो एक तोहफ़ा, और तीसरा तोहफ़ा जो भी तुम्हारी उम्मत में शिरक नहीं किया होगा उसके छोटे छोटे गुनाह हम माफ़ कर देंगे। 3 तोहफ़ा और ये कपिंग का तोहफ़ा लेकर आए। अब आने के बाद वैसे सबसे गुज़र के आए, देखा तो सारे अम्बिया जमा हैं, सारे अम्बिया मस्जिद अक़सा में जमा हैं। छोटी मस्जिद लेकिन कितने अम्बिया जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल जब गए या आए, ला के उनके सामने पेश किए गए 3 चीज़ें, एक गिलास में दूध, एक में शराब, एक में शहद। कहा इसमें से एक पी लो। अल्लाह के रसूल सोचे, अल्लाह से दुआ करके दूध पी लिए। कहा कि बहुत अच्छा किया, अगर तुम शराब पीते ना तुम्हारी पूरी उम्मत शराब ही पीते रहती, सब गुमराह हो जाते। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। अब आसमान से सारे अम्बिया आ गए, कहाँ, ज़मीन पर आ गए। अल्लाह की क्या कुदरत है योगी जी, सुभान अल्लाह। आ गए ज़मीन पर, नमाज पढ़ा दिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए जी मक्के को। वो अम्बिया अपनी अपनी ख़बरों को चले गए होंगे, उसका तो कोई ज़िक्र नहीं है। बहुत लंबा क़िस्सा है, बहुत लंबी तफसील है, हदीस के अंदर भी, कुरान के अंदर तो मुख्तसर है, हदीस में बहुत लंबी तफसील है। तो आ गए मक्के को अल्लाह के रसूल। कितनी देर में गए होंगे मालूम होता है 1-2 मिनट में, आधे घंटे में नहीं जी, 1 घंटे में नहीं। इसलिए बाज़ हदीसों से मालूम होता आप जो बिस्तर पर लेटे थे हिजर में मक्के के उस काबतुल्लाह के पास, वो अभी गर्म भी था, ठंडा भी नहीं हुआ, उसका मतलब 2-3 मिनट। अल्लाह की कुदरत जी, अल्लाह चाहे तो आसमान ज़मीन को रोक सकता है, उसकी हरकत बंद हो सकती है। हालांकि है ज़मीन कितनी तेज़ घूमती है, हाँ हमको पता भी नहीं चलता, इतनी तेज़ घूमती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल आ गए जी मक्के को। आने के बाद फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल खड़े हुए, बोले कि मेरी कौम के लोग, मैं अभी हिजरत नहीं करे, अभी मक्के में हैं अल्लाह के रसूल, सारे दुश्मन आपके हैं। कहा रात मुझे यहाँ से मक्के से बैतुल मक़दिस का सफ़र कराया गया जी। इतना ही बोले, आसमान का भी बोले नहीं। लोग हंसने लगे, पागल हो गए, दीवाने हो गए। 20 दिन 18 दिन लगते हैं और जाकर आगे रात में, तो चलो चलो इनके साथी हैं अबू बकर, उनको जाकर बोलेंगे तुम्हारे आदमी का दिमाग ख़राब हो गया जी। और वो ऐसे बताते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ से जाकर बोले, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा रे
ہم تو ایک دن میں کتنی مرتبے جبریل علیہ السلام آتے جاتے ایک ایک منٹ میں، تو اللہ کی قدرت کیا نہیں ہے کیا ان کو؟ ارے اسی دن آپ کا نام صدیق ہو گیا، سچے بولنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ پھر یہ لوگ آ گئے، ارے یہ مانتے نہیں جی۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے امتحان شروع ہوا، ہنسے کرے سب کچھ ہوا، کہے اچھا بیت المقدس آپ گئے نا، بیت المقدس میں کیسا ہے بتاؤ، کتنے کھمبے ہیں، کتنے فلاں ہیں؟ اللہ کے رسول تو گننے نہیں گئے تھے، کھمبے کتنے ہیں اور صاحب فلاں کتنا ہے وہ تو گننے نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سوال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، یا اللہ میں کیا بولوں، ایسی تکلیف مجھے نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی مہربانی بیت المقدس کو اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل تو ٹی وی دیکھتے ہیں، کہاں کا ہے جی، یہاں بتاتا۔ دیکھو کتنی چیزیں ہیں معراج کے واقعے کے اندر، ہمارے لیے بہت سبق ہیں، بہت سبق ہیں۔ 3-4 خطبہ بھی دیں گے، یہ سارے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ پوچھتے اللہ کے رسول، ہاں یہ ہے، ہاں وہاں ہے، ایسا ہے، ارے کیا بھئی یہ صحیح بتاتے نا؟ اللہ کے رسول یہ بھی بولے میں جب آ رہا تھا تو تمہارا ایک قافلہ جو بیپار کے لیے گیا تھا، وہاں گیا، آتے وقت ایک اونٹ گم گیا ان کا، اسے تلاش کرتے تھے، ایک آدمی کے پاس سے میں گزرتے ہوئے تھے، اس کے پیٹھ پر تھپکی دے کے آیا۔ جب آئے دوسرے دن پوچھے، ہاں جی کون کی مجھے پیٹھ پر مار کر گئے اور اونٹ گم گیا؟ کتنی باتیں تھیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کے رسول کو تسلی ہوئی، سب دیکھ کر آئے نا، کتنی باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا جی، جہنم کو بھی دیکھا، بتایا گیا یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے۔ جنت کے اندر گئے، اتنی خوبصورت جنت ہے، موتی کے ہار لٹک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے محل دیکھے اللہ کے رسول نے۔ جنت جہنم ہے، مسلمانوں میں ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت جہنم اتنے جلدی کائی کو پتہ کرتے ہیں، ابھی تو کوئی گئے بھی نہیں اس میں، بوڑھی ہو گئی ہوگی، پتے سب جھڑ گئے ہوں گے، درخت سب گر گئے ہوں گے۔ نہیں جی جہنم ہے، جس دن اللہ نے چاہا اس دن بنا دیا جنت کو بھی جہنم کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر آئے، جہنم کو دیکھ کر آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو ہونٹ ان کے جہنم میں جی، ان کے ہونٹ آگ کی خینچی سے کاٹ رہے ہیں، آگ کی خینچی سے۔ ہونٹ بہت ہی نازک جگہ، ذرا بھی کچھ ہو جائے بہت تکلیف ہوتی، کبھی کبھی مونچھی کاٹتے نا، کہیں کٹ گیا کتنی تکلیف ہوتی جی، آگ کی خینچی سے کاٹتے ہیں۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے امت کے علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، اس پر عمل کرتے نہیں تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس کی باتوں پر ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ لوہے کے ناخن ہیں، اپنے چہرے کو بھی اور اپنے سینوں کو لوچتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ کہا یہ کون؟ کہا غیبت کرنے والے، ان کی بات پر ان کو پہنچانا، ان کی بات ان کو پہنچانا۔ کہا اچھا، ایسے کئی واقعات دیکھے اللہ کے رسول۔ تو دیکھو معراج کا واقعہ بہت عبرت والا ہے، سیرت کے باب کے اندر اس کو بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے ان باتوں پر ایمان لائیں، یقین کریں۔ اگر ہم نے شک کیا ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا ہم کو ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آیتوں ساری حدیثوں پر، اللہ کی ذکر کردہ ساری آیتوں پر ہمارا ایمان مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شک و شبہ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ یہ معراج کا تحفہ جی، معراج کا تحفہ۔ آج امت کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، جمعے کو آ کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب بس فرض ادا کر دیے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے
نماز کا حساب ہوگا، نماز پڑھے جی، نہیں نماز پڑھے تو پھر جہنم میں جی، اللہ اکبر۔ تو دیکھو نماز کا اہتمام، اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔